بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا جزم کے بارے میں، یعنی سکون اور جزم جب کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کی آواز کیسے ادا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ جزم یہ خود تو حرف کی آواز پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اپنے پیچھے والے حرف کو ساتھ مل کر پھر اس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اس کی تقریباً 3 قسمیں ہوں گی۔ کبھی تو حرف جزم جو ہے یہ حروف قلقلہ کے اوپر آئے گا، اور کبھی یہ حمزہ کے اوپر آئے گا، اور کبھی اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان پر آئے گا۔ تو کل ہم نے جو بقیہ جو حروف تھے ان میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے حروف قلقلہ اور حمزہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو اس کو ادائیگی کیسے کرنی ہے اسے ہم دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حرف کی پریکٹس بھی ہم کریں گے۔ اور کل ایک اور بات بھی آئی تھی کہ جو بقیہ حروف ہوں گے ان میں ادا کرتے وقت سکون کا مطلب ہوتا ہے آواز بالکل ہماری خاموش ہو جائے، اور اگر آواز جاری رہے گی تو پھر قلقلہ پیدا ہو جائے گا۔ بالکل آواز ہماری خاموش ہو جانی چاہیے، بالکل آواز رک جائے پھر اگلا حرف سٹارٹ کریں۔ تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ حروف قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں۔ جو حروف قلقلہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو ان حرفوں کو ادا کرتے وقت ہماری زبان میں تھوڑی سی یعنی زبان ہلے گی۔ دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ زبان پر ایک قسم کا وائبریشن ہوگی۔ تو ذرا نرمی سے ادا کریں گے تو زبان کو ذرا سختی سے نہیں کریں گے، تھوڑی نرمی رکھیں گے تو زبان حرکت کرے گی۔ اور اس کی مثال اردو میں، اس کی مثال عام الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں جیسے بال کو ہم نیچے ماریں یا دیوار پہ ماریں تو بال وہیں نہیں رکتی بلکہ واپس آتی ہے، اور اگر پتھر کو ہم نیچے ماریں تو پتھر وہیں پر رک جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ تو اسی طرح جو حروف قلقلہ ہوں گے ان کو ادا کرتے وقت زبان اپنے مخرج کی طرف واپس لوٹے گی، تو اسے کہتے ہیں حروف قلقلہ۔ اب حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں، اور جن کا مجموعہ ہم کہہ لیں قطب جدن، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اس کو آسانی سے یاد کر لیں، قطب جدن، اس سے ادائیگی آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو آپ نے قلقلہ سے ادا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے حروف قلقلہ۔ ایسے حروف کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو تو آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن۔ ابھی ایک گاڑی سی بنائی ہوئی ہے، مثلا آپ دیکھیں اس کی مثال، جیسے ہم جا رہے ہوں بائک پہ یا گاڑی پہ، جیسے جمپ اچانک آ جائے تو ہم ایک دم سیٹ سے اوپر اٹھتے ہیں پھر دوبارہ اپنی سیٹ پہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس گاڑی میں بھی اسی ہوا، ایک دم جمپ آیا تو حروف اپنی جگہ سے ہلے اور پھر دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آ گئے، تو اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ یہ جو عمل ہوا ہے اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کی ہم ادائیگی دیکھتے ہیں پڑھ کر کیسے ہوگی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں، ہم قاف کے اوپر جزم ہے، حمزہ قاف زبر اق، اق، اگر ہم اس کو پڑھیں گے اق، آواز کو روک دیں گے اق، تو یہ غلط ہو۔ جبکہ بریک کاف میں آواز کو روک دیں گے، بریک کاف کو ہم پڑھیں گے اک، اک، اور موٹے قاف کو پڑھیں گے اق، نرمی سے اق۔ تو آ کے اوپر آ گیا اق، اور تا کے اوپر آیا تو ات، با کے اوپر آیا اب، اب، اور با کے ساتھ انہوں نے میم کو ڈالا، میم کے اوپر آئے گا تو ام، یہ غلط ہو جائے گا، یا ات غلط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اج، جیم کے اوپر آیا تو اج، اج نرمی سے اش، اس کے اوپر قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی، اسی طرح دال کے اوپر آ گیا تو اد، اگر ہم اس کو پڑھیں گے اد،
وہیں پر آواز کو روکنا نہیں ہے بلکہ نرمی آواز کو ڈھیلا رکھنا ہے، زبان کو ڈھیلا رکھنا ہے تاکہ آواز جاری رہے اور زبان پر ایک قسم کا یعنی زبان ٹکرا کر واپس آئے۔ تو یہ اس کی مشق ہے۔ اور اسی طرح قلب والے حروف دوبارہ آگے، الحمد الحمد۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیں اگر تو یہ قلقلہ ہو گیا، یہ غلط ہے، اور اس طرح ہم یہ قلقلہ، یہ غلط ہو گیا، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، الحمد۔ اور اسی طرح انعمت، اسی طرح ارسل، اعلم، جبکہ اس کے مقابلے میں اط، اب، اد۔ اب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یلد یولد دونوں پہ قلقلہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ہم پڑھیں گے کفوا، اگر کفوا پہ کہہ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، کفوا احد۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ اس کی ہم مزید اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں، جیسے خلقت نبغی فقد لقد عبد قبلی عدنی عدل بطش یدعو تدعو ابن اطہر اقرب اقسم یطعم۔ یہ ان کی ادائیگی کا طریقہ ہے حروف قلقلہ۔ یہ تو ہو گیا حروف قلقلہ کی بات۔ اب جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ہم نے اس کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ الف ہمیشہ یاد رکھیے گا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر کوئی سا بھی سائن آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف تین طرح سے آ سکتا ہے، کبھی الف حمزہ کی شکل میں آئے گا، ہم نورانی قاعدے میں پڑھتے ہیں حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، حالانکہ وہ حمزہ وہ ہے حمزہ ہی ہے، وہ تینوں شکلیں حمزہ کی ہیں۔ کبھی حمزہ الف کی شکل میں آئے گا، اس کے اوپر جزم ہوگی، کبھی یا کی شکل میں آئے گا، اس کے اوپر بھی جزم ہوگی، اس کے اوپر حمزہ چھوٹا سا سائن اس کا ہوگا حمزہ کا، اور جب واو کے اوپر ہوگا تو تب بھی حمزہ کا چھوٹا سا سائن ہوگا۔ ہاں الف کے اوپر آئے گا تو سائن ضروری نہیں ہے، اگر سائن ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوگا تو اس کے اوپر سکون کی علامت ہوگی تو سمجھیے کہ وہ حمزہ ہے، خالی نہیں ہے، اور خالی ہوگا وہ الف ہوگا۔ تو اس کی مشق ہم ذرا دیکھتے ہیں کیسے ہوگی۔ حمزہ ساکن کی مثال جیسے بأس، بأس جھٹکے سے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے باسا وہ الف بن جائے گا۔ اسی طرح ناتی اور ناتی، بئسا بیسا، اور اس طرح یؤتا یوتا، یہ بئسا یا کی حمزہ بشکل یا ہے، اور یؤتا میں حمزہ بشکل واو ہے، تو یہ اس کی رسم اس کا اس طرح سے ہوگا۔ مزید اس کی ہم دیکھتے ہیں الف کی حمزہ بشکل الف کی مثالیں، جیسے بأسا یأمر وأمر تأمرک اقرأ نأتی، یعنی جھٹکے سے ادائیگی ہو رہی۔ اور واو کی مثال جیسے یؤمنو نؤمنو اور تؤمنو، اور میرے خیال سے یہی مثال ہے، قرآن پاک میں تین ہی آتے ہیں سیگے۔ اور یا کے ساتھ ہو حمزہ تو بئسا جئتا شئتا ولبئسا جئتک، اور آخر میں ہے شئتم۔ تو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے، بغیر جھٹکے کے نہیں ادا کرنا، بغیر جھٹکے سے پڑھیں گے تو وہ الف ہو جائے گا۔ تو اب آپ کے سامنے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جزم کبھی حروف قلقلہ پر آئے گا تو اس پہ قلقلہ کریں گے، یعنی زبان کو ہلائیں گے، اور جب حمزہ پر آ گیا تو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ جب 5 اور یہ 6 حروف، ان 6 کے علاوہ اگر کسی بھی حرف کے اوپر ہم جزم آ گیا تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، آواز کو روک دیں گے، آواز کو روک کر پڑھیں گے، اس میں آواز کو جاری رکھیں گے تو پھر وہ قلقلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ سکون کی ہماری جو مشق تھی وہ ہمارا یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔